اللہ نے تجھے ایک گھر کے اندر جنت دی تھی، جنت. اور اسی لیے رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کیا کہتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس یحسن صحابتی، میں احسان کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی میں انسانوں میں سے سب سے بڑا احسان کس پہ کروں، میں کس کی خدمت کروں، میں کس کی عقیدت دل میں زیادہ رکھوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے. بات تو ختم ہو گئی. ثم من، اللہ کے رسول اس کے بعد امو کا، اللہ کے رسول اس کے بعد فرمایا امو کا، پھر فرمایا اس کے بعد ابو کا. دنیا میں آج ماں باپ ناراض کر کے پیر کو راضی کر رہے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے مولوی صاحب کو راضی کر رہے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے بیوی اور اولاد کو راضی رکھ رہے ہیں. نہیں، دنیا مقافات عمل ہے. اگر آج ماں باپ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہا ہے، میں ہی کلا پتر ابے دی دوائی وہ نہیں لے سکتا، ایک بہو کہتی ہے وہ نہیں سنبھال سکتا، کوئی بات نہیں بی بی، آج تو بہو ہے وہ سسر ہے، نہ سنبھال، وہ اس جگہ سے گزر گیا ہے، گزر رہا ہے، گزر جائے گا، آنے والے دور میں اسی جگہ پہ تم ہوگی اور ایک آنے والی اور اسی طرح بہو ہوگی. پھر وہ بھی اس بوڑھے باپ کو، تجھے اماں کو اور تیرے خامد کو گھر میں بوجھ سمجھے گی. وہ بھی کہے گی کچی مٹی کے اوپر تھوکنے والے، میرا یہ فرش، میرا یہ صاف گھر، میرا یہ سکون، یہ کھانسی، مجھے تیری یہ کھانسی بھی برداشت نہیں. کبھی باپ کی بیٹھی ہوئی قبر پہ بھی جانا، وہ تیرے کپڑے کو کبھی مٹی نہیں لگنے دیتا تھا. کبھی بارش کے موسم میں باپ کی قبر پہ جانا، کہیں میرے باپ کی قبر بیٹھ تو نہیں گئی، کہیں میری ماں کی قبر کے اندر پانی تو نہیں جا رہا، اس لیے کہ تیری ماں یا تیرا باپ دنیا میں بادل بنجتے اور گرجتے تھے تو ماں پہلے پریشان ہو جاتی تھی، ہائے میرا لگتے جگر گھر سے باہر ہے، اس کا کیا بنے گا. اور رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کچھ لوگوں سے اتنا ناراض ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ، رب قیامت کے دن بات کرنا بھی گوارا نہیں کرے گا. اللہ وہ کون ہے تین لوگ؟ فرمایا العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے پاس ایک آدمی نے سوال پوچھا، عشاء کی نماز کے بعد مسجد کے اندر ایک بیان ہوتا ہے اور ادھر اسی ٹائم پہ میری ماں گھر میں کھانا لگا کے میرا انتظار کرتی ہے، آیا کہ میں مسجد کے اندر دین کی تعلیم سیکھوں یا ماں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاؤں؟ امام صاحب فرماتے ہیں تعلیم چھوڑ دے، ماں باپ کے دسترخوان میں شریک ہو جا، ان کی خوشی میں شریک ہو جا. اس لیے فرمایا ماں باپ کا نافرمان رب سے بات بھی کرنا گوارا نہیں کرتا. وَمُدْهِمُ الْخَمْرِ، شراب کا عادی، شراب کا عادی بھی اللہ کو پسند نہیں، رب کل قیامت کے دن اس سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا. کہاں شرابی، کہاں ماں باپ کا نافرمان. وہ نافرمان نمازی بھی ہو سکتا ہے، وہ دیندار بھی ہو سکتا ہے، وہ نیک بھی ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا جتنی نفرت تم معاشرے کے اندر شرابی سے کرتے ہو، ام الخبائث کا شراب پینے والے کو، شراب کو ام الخبائث کا، تمام برائیوں بدیوں کی جڑ ہے شراب. اور شراب پینے والا کتنا بد نصیب ہوگا. لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تمہاری نظروں میں شرابی گندا ہے اور اللہ کی نظر کے اندر ماں باپ کا نافرمان گندا ہے. اور تیسرا فرمایا والمنان، نیکی کر لیتا ہے پھر جتلا دیتا ہے.
نیکی تو کر دی، نیکی جتلا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 طرح کے لوگ تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ پہلا شخص العاقل لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، والدیوس، اور وہ شخص جو اپنی بہو بہن بیٹی کو اس انداز میں لے کے نکلتا ہے کہ لوگ اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں اور اس سے متاثر ہوں، جو گھر میں آنے جانے والے کے اوپر کوئی عیب نہیں سمجھتا۔ اور تیسرا فرمایا وہ عورت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اللہ ان 3 طرح کے لوگوں کو کل قیامت کے دن جنت میں داخل ہی نہیں کرے گا۔ حضرات گرامی، جب رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت جریج کا واقعہ بیان کیا نا کہ ایک اللہ کا ولی تھا اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا ولی تھا، اور جنگل کے اندر عیسائی مذہب پہ تھا، جنگل کے اندر رب کی عبادت میں محو تھا۔ ماں 3 دن جاتی رہی، میں بیٹے سے ملاقات کروں۔ ایک دن گئی اتنے لمبے سجدے میں کہ اچھا پتر تیرے لیے آئی تھی، تیرے سے بات کرنی تھی، ملنا تھا، تو اتنے لمبے سجدے، ماں کو دیکھ کے بھی تو نے سجدے چھوٹے نہیں کیے۔ ماں واپس آ گئی۔ دوسرے دن بھی گئی تو یہی۔ اب اندازہ کریں کیسا بیٹا خوش نصیب ہے۔ ماں جاتی ہے تو وہ سجدے میں ہے، عبادت میں ہے، ماں پھر واپس آ گئی۔ جب تیسرے دن گئی تو بیٹے کو پھر حالت عبادت میں دیکھا تو دل دکھا۔ عبادت اپنی جگہ، لیکن میں ماں ہوں، مجھے بھی وقت دے۔ لوگوں، میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، جو جہاد کے لیے نکلتے ہیں، جو کاروبار کے لیے نکلتے ہیں، اپنے وقت کے اندر سے اگر آج آپ ماں باپ کو وقت نہیں دو گے، خدا کی قسم کل آپ کے پاس سب کچھ ہوگا مگر اسی اولاد کا، اسی مال کا، اسی جائیداد کا سکون نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ ماں کا دل دکھتا ہے، ماں کہتی ہے جا جریج، تو پوت تے بڑا نیک سی، جا تو نے ماں کا دل دکھایا ہے، اللہ تیرا کسی گندی عورت سے باپ آئے۔ وقت کا ولی اگر ماں کی بد دعا سے اس کی عاقبت کیا دنیا برباد ہو سکتی ہے، تو میں کون ہے؟ ہم کہتے جا اماں جی کہہ دے تیری کیری دعا پہلے کرنی، پہلے کم تک بد دعا دیتی ہے۔ یاد رکھنا وہ کبھی بھی ماں جو تجھے اور مجھے بد دعا دے رہی ہوتی ہے نا، وہ دل سے بد دعا دے نہیں رہی ہوتی ہے۔ بعض ایسی ماؤں کو بھی دیکھا وہ اسی لمحے تیرے لیے دعا بھی کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اسی وقت کے عابد اور زاہد کے اوپر ایک بدکارہ عورت کیا الزام لگاتی ہے، یہ ناجائز بچہ جو میرے ہاں پیدا ہوا ہے یہ اسی جریج کا ہے۔ مارا لوگوں نے، بڑا مارا، بڑا پیٹا، اور تو اتنا نیک، اتنا آج دیکھنے وقت کا امام بھی ہو، کوئی الزام لگے آپ میں سے کون اس کا رکھاؤ رکھے گا؟ حضرت جریج کو بڑا مارا گیا، لہولہان کر دیا گیا، سر منہ ایک کر دیا گیا۔ اس نے کہا بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کہا کمینے، بڑا حلیہ بدل کے، عابد اور زاہد کے حلیے کے اندر لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتا ہے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، یہ ناجائز اولاد کس کی ہے؟ کہا اس سے پوچھو تو صحیح وہ کس کی ہے۔ کہا یہ بچہ یہ دیکھیے کس کا ہے۔ وہ اس لڑکی سے پوچھ جو انمیرڈ، ابھی شادی نہیں، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، وہ تیرا نام لگا رہی ہے۔ کہا اچھا یہ بچہ ہے۔ مسکرائے اور آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے کہا اللہ، میری ماں نے بد دعا دی، تو نے مجھے اس کی سزا دے دی۔ میری ماں نے کبھی اس قدر راضی ہوئے ہو آج اللہ پہ؟ ہم تو کہتے ہیں جا میں آج تو مسجد سے جوتا اٹھایا جائے تو ہم کہتے ہیں میں آج تو بعد مسجد ہی نہیں آنا۔ ٹھنڈے پانی سے وضو ہو تو ہم کہتے ہیں بھائی میں آج کے بعد مسیطے نہیں بڑھنا۔ کوئی تھوڑی سی تلخی کر دے، دکان پہ آپ بڑے راضی ہوتے ہیں، اور بھاجی ناراض نہیں ہونا، آجو بھاجی آؤ۔ مسجد کے اندر آپ سے تھوڑا سا مس بہیو ہو جائے تو آپ کہتے ہیں آج تو بعد میں مسیطے نہیں آنا۔ کیوں؟ اللہ کا گھر بدنام کرنے کے لیے، اللہ کا گھر ناراض رہنے کے لیے۔ حضرت جریج کہتے ہیں اللہ
میں مجرم تھا، میں نے ماں کی نہیں مانی، تو نے سزا دے دی، میں راضی ہوں، لیکن اللہ جو میرے اوپر سیاہ دھبا لگا ہے اللہ اس کو صاف کر دے، اللہ میں بچے کی طرف اشارہ کر دوں تو اسے قوت گویائی عطا فرما، وہ میری پاک دامنی ثابت کر دے۔ اندازہ کریں وہ وقت کا ولی کتنا سچا اور سچا ہوگا، کہاں حضرت یوسف کے حق میں گھر سے بچہ بولا اور کہاں حضرت جریج کے حق میں وہ بچہ بولا، میں اس جریج کا بچہ نہیں ہوں۔ حضرت جریج نے کہا بتا بچے تو کس کی اولاد ہے، کس کا نطفہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ لوگ کہتے ہیں تو جریج کا بچہ ہے۔ وہ بچہ چھوٹا معصوم چند دن کا بول کے کیا کہتا ہے، میں جریج کا نہیں، میں فلاں چرواہے کا بیٹا۔ یہ واقعہ بیان کر کے پھر میرے محبوب نے فرو پڑے۔ میرے محبوب کی ماں بچپن میں 6-7 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ گئی۔ میرے محبوب کو اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی اور پھر ماں کی اہمیت کا احساس بھی ہوا، اور پھر آقا نے فرمایا لوگو آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں نفلی نماز شروع کی ہوتی اور میری ماں مجھے آواز دیتی یا محمد، اگر میں قیام میں ہوتا تو سلام پھیر دیتا، میں سجدے میں ہوتا تو سجدے سے اٹھ جاتا، میں تشہد میں ہوتا تو میں سلام پھر کے ماں کو کہتا جی ماں کیا حکم ہے۔ آج انہی ماؤں کو، انہی باپو کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں۔ جو تجھے مجھے رزق مل رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا کمزور لوگوں کا رزق تمہیں ملتا ہے، تو کہتا ہے میری ساری تنخواہ میرا بابا کھا جاتا ہے، میں بابے کی تنخواہ کہاں سے؟ مجھے آج تک وہ بزرگ آدمی نہیں بھولتے۔ میرے پاس ایک فیملی پڑھتی تھی تو ان کہنے لگے کہ میں اسٹیٹ بینک کے اندر افسر تھا، تو ایک آدمی بڑا ہولیا شولیا بڑی واسکٹ لگائی ہوئی اور تورا پہن کے وہ مایا لگا ہوتا تھا، اس کے بیٹوں نے ہاتھ پکڑا ہوتا اور آ کے پینشن لے کے بیٹے کی جاتے، تو میں اس بوڑھے باپ پہ رشک کرتا کاش کہ ایسا والدین سب کے ہوں، کاش کہ ایسی اولاد سب کی ہو۔ میں نے ایک دن پینشن لینے آئے تو میں نے کہا بابا جی 2 منٹ میرے کو بیٹھ جاؤ گے؟ کہاں پوتا؟ بیٹھ گئے۔ کہا بابا جی آپ عرصہ دراز سے آتے ہیں، پینشن لینے آتے ہیں، میں آپ کی اولاد کو دیکھتا ہوں تو بڑا رشک کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی بڑھاپے میں ایسی اولاد کا ذہن بنا دینا، اور آپ کی خوش قسمتی میں رشک کرتا ہوں۔ آپ کتنے خوبصورت لباس میں ہیں، کتنا اچھا آپ نے تورا لگایا ہوا، سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، کتنی عزت سے آپ کو لے کے آتے ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ کہا ابھی میں چند بول تعریفاتی کلمے کے کہہ رہا تھا کہ وہ بوڑھا ایسے رویا جیسے بچہ روتا ہے۔ اس نے نہیں دیکھا کہ یہ بینک ہے، لوگ بیٹھے ہیں، ہچکیاں بھر کے اس قدر زارو قطار رویا اور کہا پتر تینوں کی پتا اے جڑے کپڑے پائے نے جاندے میری بہو نے اتروا لینے ہیں، میرے ہاتھ سے پینشن والی بک لے لی جائے گی، میرا یہ سوٹ اتار کے دوبارہ ہینگ کر دیا جائے گا، اور گاڑی کی سیٹ پہ بیٹھتے ہی میرے بیٹے نے میرے ہاتھ سے پیسے گن کے پورے کر لینے ہیں، اور اس کے بعد 29 دن یا 30 دن گزریں گے، وہ دنوں کے انتظار میں ہوں گے، بہو کی نظر میرے پیسے پہ، بیٹے کی نظر میرے پیسے پہ ہوگی، پھر یہ کم آئے گی، میری اولاد میری بہو وہی سوٹ مجھے دوبارہ پہنائے گی، وہی کلا میرے سر پہ رکھے گی، وہی بیٹا میرے ساتھ آئے گا، اور یہ رویہ میں نہ جانے کتنے سالوں سے بیت رہا ہوں۔ خدا کرے رب ایسی اولاد ایسی بہو کسی کو نہ دے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ خدا کے لیے آپ خوش قسمت ہیں، آپ کے پاس ماں باپ میں سے کوئی ایک ضرور ہوگا۔ جس انسان کے دنیا سے یہ ماں باپ جاتے ہیں وہ جانتا ہے یہ کتنے بڑے تاریخی لوگوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کرو۔ دنیا تمہیں کہے گی یہ اچھا یا برا ہے، خدا نے تمہیں صرف اچھے ماں باپ دیے ہیں۔ دنیا کہے گی یہ تمہارا رزق کھاتے ہیں، خدا کی قسم تم ان کے نصیب کا کھاتے ہو۔ دنیا کہے کہ یہ بوجھ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں تمہارے اوپر یہ رحمت ہے۔
آپ کو اللہ نے حیات دیے تو ان کی قدر کریں، ان کی خواہشات کو ترجیح دیں، اپنی خواہشات کو پیچھے کر لیں۔ اور اگر ماں باپ دنیا چھوڑ گئے ہیں، ان کی قبر سے محبت کریں، ان کی قبر کی مٹی سے محبت کریں۔ ایسے نہ ہو کہ گورکھ کہے یہ بیٹھی ہوئی قبر، اس کا ننگا دکھتا ہوا کفن، نہ جانے کس لاوارث کی یہ قبر ہے، وہ قبر ہی مٹا دے۔ تو قبر پہ جایا کر، سراہنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کیا کر، تیری دنیا آخرت سنور جائے گی۔ نہیں تو دنیا سے جب یہ اللہ کے بنائے ہوئے خوبصورت سائے دنیا چھوڑ جاتے ہیں، پھر انسان نظریں اٹھاتا ہے کاش یہ دن واپس آ جائیں، کیونکہ ماں باپ کی روح تیرے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہے، اور پھر انسان اس چیز کا ازالہ نہیں دے سکتا۔ اللہ جن کے والدین حیات ہیں میرے مالک، ان کی دل کی کھڑکیاں کھول دے، باشعور بنا دے، خدمت کی توفیق دے۔ جو دنیا میں حیات ہے ان کی خدمت کی توفیق دے، جو دنیا چھوڑ گئے اللہ اولاد کو صدقہ جاریہ بنا دے۔